پیش خدمت ہے مختصر تقریر آج کی بات۔ اسرائیل میں 23ویں پارلیمانی انتخابات کے لیے 2 مارچ کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ایک سال کے اندر ہونے والے تیسرے عام انتخابات منسلوی کے لیے پر امید اسرائیلیوں کی توقعات پر پورے نہیں اترے۔ ووٹنگ کے چند گھنٹوں بعد فتح یابی کے دعوے کے باوجود لکوڈ پارٹی کے رہنما اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر طویل ترین مدت تک فائز رہنے والے بنجامن نتن یاہو 120 رکنی کینیسٹ میں 61 کا کرشماتی عدد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ 6 ملین ووٹوں کی 99% گنتی کے بعد لکوڈ پارٹی 36 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑی پارٹی رہی اور مذہبی گروپ ساش اور یونائٹڈ تورا جوڈازم کو بالترتیب 9 اور 7 نشستیں ہی حاصل ہوئی، جبکہ دائیں بازو صرف 6 سیٹوں پر ہی فتح یاب ہوئی۔ اس طرح بائیں بازو کے مذہبی بلاک کو کل 58 نشستیں ہی حاصل ہوئی ہیں اور ایوان میں اکثریت کے لیے نتن یاہو کو 3 سیٹوں کی کمی کا سامنا ہے۔ تمام ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں لگتا کہ ان کو اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ معاشی نمو اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات بھی لکوڈ پارٹی کو زبردست فتح دلانے میں ناکام رہے، جس کے لیے وہ امید کر رہی تھی۔ اسی طرح حزب اختلاف کے ذریعے 62 نشستیں حاصل کرنے کے باوجود حکومت سازی کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ سابق جنرل بینی گینٹس کی زیر قیادت اعتدال پسند بلو اینڈ وائٹ پارٹی کو توقعات کے برعکس صرف 33 سیٹیں ہی مل سکیں اور بائیں بازو کی لیبر پارٹی جیشر مینیز بلاک کو 7 سیٹوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ ان انتخابات کا اصلی فاتح جوائنٹ لسٹ ہے، جس کو 15 سیٹیں ملی ہیں۔ یہ تعداد 1948 سے اسرائیلی عربوں کی نمائندگی کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہے۔ تاہم 7 سیٹیں جیت کر ایوب ڈور لیبرمین کی زیر قیادت اسرائیل بیٹینیو سب سے بڑی کنگ میکر پارٹی بن کر ابھری ہے۔ اگلی حکومت کی تشکیل کے لیے اس کی حمایت نتن یاہو نیز گینز کے لیے ناگزیر ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگی۔ لیبرمین ہر اس حکومت کے مخالف رہے ہیں جس میں عرب پارٹیوں کی شمولیت رہی ہے۔ دسمبر 2018 میں نتن یاہو اور لیبرمین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کینسٹ کو تحلیل کرنا پڑا، جس کے بعد 2019 کے اپریل اور ستمبر میں اور اس ماہ تیسری بار انتخابات کروانے پڑے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ میں طویل ترین کارگزار حکومت کی سربراہی کرنے والے نتن یاہو نے حالانکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی حکومت سازی کا باضابطہ عمل اگلے ہفتے کے اوائل میں متوقع ہے۔ ایک بار جب صدر ریون ریولن کو حتمی نتائج سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا جائے گا تو وہ تمام سیاسی جماعتوں سے صلاح مشورے کے بعد یہ طے کریں گے کہ کون سی پارٹی مستحکم حکومت دے سکتی ہے۔ عام طور سے انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل میں کم از کم 4 ہفتے کا وقت لگتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، خصوصاً غیر حتمی نتائج کے پیش نظر۔ گزشتہ سال 2 انتخابات کے بعد ابھی کسی مستحکم حکومت کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے لیبرمین لکوڈ پارٹی کے رہنما کو حمایت دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر لیبرمین اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں تو نتن یاہو کی گورنمنٹ کی تشکیل بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے ارکان کے ذریعے پارٹی چھوڑنے پر ہے اور اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں۔ 17 مارچ کو نتن یاہو وہ پہلے ایسے اسرائیلی وزیراعظم ہوں گے جو عہدے پر رہتے ہوئے بھی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کے تحت عدالت میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے نتن یاہو ایک ایسا قانون لانے میں ناکام رہے ہیں جو کسی امیدوار وزیراعظم کے خلاف مقدمہ نہ قائم کرنے سے روک سکے۔ بلو اینڈ وائٹ پارٹی ایسا بل پیش کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے جس کے تحت وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے سے عہدیداروں کو روکا جا سکے۔ ایک طرف جب ایک متحدہ حکومت پرکشش متبادل ہے، بلو اینڈ وائٹ پارٹی لکوڈ پارٹی پر اپنا رہنما بدلنے کے لیے زور دیتی رہی ہے۔ یہ ایک ایسا موقف ہے جو نہ صرف نتن یاہو کو ناقابل قبول ہوگا بلکہ ان کی پارٹی کی اکثریت بھی اس سے اتفاق نہیں کرے گی، کیونکہ اندیشہ ہے کہ نئے رہنما کے انتخاب سے غیر متوقع چنوتیاں سامنے آئیں گی جس سے پارٹی کمزور ہو جائے گی۔ اسرائیل میں غیر یقینی سیاسی صورتحال سے ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ اگر اسرائیل نیا رہنما منتخب بھی کرتا ہے تو بھی ان تعلقات میں کمی نہیں آئے گی۔ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بڑھ کر اسٹریٹجک شراکت تک پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ممالک مختلف محاذوں پر کام کر رہے ہیں جن میں دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے شعبے شامل ہیں۔
لہذا سیاسی اتھل پتھل سے مستحکم باہمی تعلقات کی بنیادوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سامعین، آپ سن رہے تھے مختصر تقریر آج کی بات۔